السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جو سبق پڑھنے والے ہیں اس کا نام ہے پرستان کی شہزادی۔ پرستان کی شہزادی ایک خیالی کہانی ہے جس میں اشرف صبوحی اپنے انداز تحریر کا نکھار ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، اور وہ ہمیں ایک خیالی کہانی بتاتے ہیں جس کے انداز بیان میں ہم کھو جاتے ہیں۔ وہ کیا بتاتے ہیں؟ پرستان کی شہزادی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے اور اس کے والد پرستان کا جو بادشاہ ہے، اس کے والد جو ہیں پرستان کا بادشاہ، وہ خدمات حاصل کرتے ہیں ایک سیدانی بی بی کی۔ سیدانی بی بی جو ہیں وہ کپڑے سینے میں ماہر ہوتی ہیں اور تمام لوگ ان کے کپڑے سینے کی اور کپڑوں کے ڈیزائن دیکھنے کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو پرستان کا جو بادشاہ ہے اور اس کی بیوی زمرد صاحبہ جو ہیں، یہ کیا کرتی ہیں کہ پرستان کی سیر کے لیے سیدانی بی کا انتخاب کرتی ہیں، اور سیدانی بی کو دھوکے کے ساتھ جو جن ہیں وہ لے آتے ہیں پرستان میں تاکہ وہ آئیں اور شادی میں شریک ہوں اور جو بادشاہ ہے اس کی بیٹی کے کپڑے سی سکیں۔ یہاں پر پھر پرستان کی جو منظر نگاری ہے وہ بڑے ہی اچھے انداز میں کی گئی ہے کہ کس طرح سے جب سیدانی بھی پرستان میں جاتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ وہاں پر بے شمار حسین مناظر ہیں جن میں وہ کھو جاتی ہیں۔ وہ دیکھتی ہیں کہ ہر طرف جواہرات لال اور پتھر جو ہیں وہ ان کی جگہ جو ہے وہ لال پڑے ہوئے تھے، اور بہت زیادہ درخت تھے، درختوں کے اوپر پھل لگے ہوئے تھے، اور عجیب بات یہ تھی کہ جس پھل کے کھانے کا ارادہ ہوتا تھا اس کا ذائقہ بھی ویسا ہی ہو جاتا تھا۔ تو سیدانی بھی وہاں جاتی ہیں پرستان میں اور وہاں پہ جا کے شہزادی کے کپڑے سیتی ہیں، اور پھر جن ان کو واپس لے آتے ہیں ان کے علاقے میں جہاں وہ رہتی ہیں، اور اس طرح سے جو سیدانی بھی ہیں وہ اپنی کہانی سناتی ہیں، اور جو اس کے بیان کرنے کا انداز بیان ہے وہ چھوتا ہے۔ جب وہ دیکھتی ہیں کہ جو پرستان کی جو شہزادی ہے وہ انتہائی خوش ہے، اور خوشی منانے کے وہاں اپنے اپنے انداز ہیں، درختوں پر جو پھل ہیں ان کا اپنا ہی مزہ ہے، اور اس کے علاوہ وہاں ایک خاص بات یہ تھی کہ ہر وقت ایک ہی موسم رہتا تھا، نہ دن نہ رات۔ یہ چیز وہاں پر نہیں تھی، ایک ہی طرح کا موسم تھا وہاں پہ، دن رات نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہ جو کہانی ہے یہ ہمیں اس دور کی طرف لے جاتی ہے جب خیالی کہانیاں لوگ لکھا کرتے تھے اور اچھے انداز بیان اختیار کر کے لوگوں کو سنایا کرتے تھے تاکہ لوگ متاثر ہوں۔ تو پرستان کی شہزادی میں اب جو الفاظ ہیں، بہت سے مشکل الفاظ دیے گئے ہیں، آپ ان کے میننگ جو ہیں وہ لکھیں اور اس کو لغت سے دیکھیے۔ پہلا لفظ ہے بے دھڑک، پرستان، گرویدہ، آپ پیتی، دھاک، لہر بہر، مرہٹہ گردی، بے مروت، دل کڑا کرنا، توشہ خانہ، ہول اٹھنا، گرویدہ، کرشمہ، بو باس۔ ان کے معنی آپ لغت میں ضرور دیکھیے اور اس چیپٹر کو بھی پڑھیں تو آپ کو لائن کے حساب سے پتہ چل جائے گا کہ ان کے معنی کیا ہیں، اور آپ کو ڈھونڈنے کو دیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ بھی ہو۔ جی، اس کے بعد ہے متجزہ سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ سوالات کے جوابات لکھنے ہیں۔ سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے کون سا پیشہ اختیار کیا تھا؟ میں نے بتایا آپ کو کہ سیدانی بی جو ہیں وہ سلائی کرتی تھیں اور شادی بیاہ کے لیے کپڑے سیا کرتی تھیں۔ میر صاحب اور ان کی بیوی سیدانی بی کس بات پر زیادہ خوش تھے؟ وہ اس بات پر خوش تھے کہ ان کی بچوں کی اچھی تربیت کرنے کے لیے ان کو ایک ایسی عورت مل گئی ہے جو ان کو قرآن پاک بھی پڑھاتی ہے اور اچھی اچھی باتیں بھی سکھاتی ہے۔ پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو کس کام کے لیے بلوایا تھا؟ میں نے اسٹارٹ میں بتا دیا تھا کہ اپنی بیٹی کے جہیز کے کپڑے ٹانکنے کے لیے بلوایا تھا۔ بادشاہ بیگم کا اصلی نام جو تھا وہ زمرد پری تھا، اور پرستان کے پھلوں کی خاص بات یہ تھی کہ جس پھل کو کھانے کا ارادہ کرتے تھے اس کا ذائقہ بھی ویسا ہی ہو جاتا تھا۔ بچوں، ان تمام سوالات کے جوابات آپ 3 سے 4 لائنوں میں لکھیے۔ مندرجہ ذیل محاورات کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ آنکھیں کھلنا، بال بیکا ہونا، کلیجے پر سانپ لوٹنا، آسان خطا ہونا، عقل جاتی رہنا، اور جملے کوشش کیجیے کہ آپ معیاری جملے بنائیں۔ سبق کے مطابق درست لفظ کے ذریعے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ آپ کو خالی جگہ دی گئی ہے
اور آپ نے اس کو نیچے دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے ہی پر کرنا ہے۔ لغت کی مدد سے ذو معنی الفاظ لکھیے، یعنی ایسے الفاظ جن کے معنی ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، ایک ہی مطلب ہوتا ہے۔ پہلا ہے آپ پانی کو کہتے ہیں۔ کان، کان جسم کا ایک عضو بھی ہے، سونے کی کان کو بھی کہا جاتا ہے۔ تھان اسی طرح ہے۔ دار، چاہ، ان سب کے آپ نے ایک ایک ورڈ اور لکھنا ہے، ایک ایک لفظ اور لکھنا ہے جو کہ اسی طرح کے میننگ دیتا ہو۔ جی، لغت کی مدد سے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے، یعنی آپ نے الٹ الفاظ لکھنے ہیں۔ شبد، نشیب، تریاک، شیریں اور خشک۔ پھر آپ کے لیے سرگرمی ہے تشبیہ کی تعریف کریں۔ بچوں تشبیہ کی تعریف کریں اور اس کی مثالیں بھی دیں۔ بہت ہی آسان سوال ہے۔ علم بیان کی اصطلاح میں کسی چیز کو کسی خاص خوبی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ مثلا میں کہتی ہوں پانی ٹھنڈا ہے، آپ کو پانی کی ٹھنڈک کا احساس ہو رہا ہے کہ پانی ٹھنڈا ہے، لیکن اگر میں کہتی ہوں پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے تو میں مثال دے رہی ہوں برف کی، اور اس میں نے کی طرح کے الفاظ بھی لائے ہیں، تو آپ کو ایک اندازہ ہوتا ہے میں ایک تشبیہ دیتی ہوں، اس کی مانند قرار دیتی ہوں کہ پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، تو وہ تمام الفاظ جو کی طرح جیسے آئیں وہ ہم تشبیہ کے لیے یہ الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کسی چیز کو کسی خاص وصف یعنی کسی خاص خوبی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ اس کے لیے آپ صفحہ نمبر 39 سے مدد بھی لیجئے۔ پھر سرگرمی ہے، آپ نے کہانی لکھنی ہے۔ کوشش کیجئے گا کہ کہانی معیاری ہو۔ قوم کی خاطر ایثار کے عنوان سے آپ کہانی لکھیے۔